پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں بانی تحریک انصاف جو ہے، چاہے اپنا علاج ہارلے اسٹریٹ میں جا کے کرائیں یا شفا میں کرائیں یا پھر پولی کلینک یا پیمز میں کرائیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں سے کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے تو اس آرڈر کے ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور پاکستان میں قید 70,000 سے زائد قیدی جو ہے وہ اسی آرڈر کو جواز بنا کر ہائی کورٹوں میں، سیشن کورٹوں میں درخواستیں دائر کریں گے کہ ہمارا بھی علاج متعلقہ ہسپتال، جیل کی جو ہسپتال ہے اس میں، یا ٹی ایچ کیو یا ڈی ایچ کیو یا آر ایچ سی کے بجائے ہماری مرضی کے پرائیویٹ ہسپتال میں کرایا جائے۔ اور اس پر جب حکومت اعتراض کرے گی، متعلقہ ضلع کا جو آپ کا پروسیکیوشن برانچ ہے یا متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر آپ کے پروسیکیوٹرز ہیں یا ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ جی اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو دائر کیوں نہیں کی، جس میں کلیئرٹی ہو جاتی کہ یہ آرڈر صرف بانی تحریک انصاف کی حد تک ہے یا تمام قیدیوں پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اس میں عدالت کی مرضی ہے، ہم نے ریویو دائر کی، عدالت ہماری ریویو ریجیکٹ کر دے، بانی تحریک انصاف کو ہم شفا بھیج دیں گے، ان کا وہاں اپنا علاج کرائیں، رہیں، کھائیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریویو ریجیکٹ ہوگا تو بھیجیں گے، اس سے پہلے شفا منتقل نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، اس میں دو باتیں ہیں بالکل۔ آپ اس میں چونکہ میں اس میں چونکہ ابھی ٹریول کر رہا ہوں، کہیں باہر آیا ہوا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کسی قانونی کیا پیچیدگی ہے اس پہ۔ ظاہر اٹارنی جنرل آفس یہ طے کرے گا کہ آئدر کے، چونکہ میں نے اس آرڈر کو ان ڈیٹیل بھی نہیں پڑھا کہ امیڈیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن میں ٹائم بارڈ وہ ہے یا نہیں، یا پھر ریویو کی گنجائش موجود ہے۔ اگر ریویو کی گنجائش موجود ہے تو لامحالہ حکومت اپنے نقطے سے پیچھے تو نہیں ہٹے گی۔ حکومت کہے گی کہ ریویو کے فیصلے کے بعد میں کروں گا۔ اگر ریویو کے سے پہلے سپریم کورٹ کے انسٹرکشن موجود ہیں، ٹائم بارڈ ہے، تو لامحالہ میں کرنا لیکن آپ خود بھی وکیل ہیں نا حذیفہ رحمان صاحب، آپ خود بھی وکیل ہیں، اور آپ نے آرڈر اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اس میں 48 گھنٹے کا کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر ان کو شفٹ کیا جائے۔ تو اب یہ تو ایک سیٹلڈ ہی لا ہوگا نا کہ ریویو کی سٹیٹس کیا؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ریویو آج دائر ہو گئی ہے، اگر صبح لگ جاتی ہے تو ظاہر 48 گھنٹے سے پہلے ہی سپریم کورٹ مزید کلیئرٹی دے دے گی، اور اگر نہیں لگتی تو لامحالہ عدالت کے آرڈر کی کمپلائنس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ فرض کیجئے کہ عدالت اس کی تاریخ دے دیتی ہے اگلے ہفتے کی، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہاں یہ اہم ہے، عدالت جو تاریخ دے گی اور جو انٹرم آرڈر پاس کرے گی وہ طے کرے گا کہ آئدر کے عدالت نے سٹیٹس کو مینٹین کیے یا پچھلا آرڈر ہیلڈ ان ایبینس کر دیے، سسپینڈ کیے اور حکومت کو سٹے دے دیے، یا عدالت نے کہا نہیں آپ ہمارے پچھلے آرڈر کی کمپلائنس کر کے پھر تو معاملہ عدالت کے پاس ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مجھے اور چیز بتا دیجئے، آپ نے چونکہ کہا ابھی دلیل دی کہ اس طرح تو لائن لگ جائے گی سپریم کورٹ میں، ہر قیدی آئے گا اور کہے گا کہ ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، لیکن آپ کو یاد ہوگا 2019 میں ایک کیس لگا تھا، خواجہ حارث صاحب وکیل تھے، نواز شریف صاحب کی طبی بنیادوں پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور درخواست کی تھی کہ 8 ہفتے کے لیے ان کو کی سزا کو سسپینڈ کر کے اجازت دیں کہ وہ شریف میڈیکل سٹی میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکیں، اور اس کو تفصیل سے سننے کے بعد اس وقت کی سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کی چھٹی منظور کی تھی سزا کو سسپینڈ کر کے، اور نواز شریف صاحب 6 ہفتے کے لیے اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں جا کر علاج کروایا تھا انہوں نے، اور پھر وہ واپس 6 ہفتے کے بعد دوبارہ جیل آ گئے تھے۔ یہ پریسیڈنٹ بھی موجود نہیں تھا، اور اس پریسیڈنٹ کے نہ ہونے کے باوجود، یہ رعایت ملنے کے باوجود آج تک کتنی درخواستیں لوگوں نے لائن لگائی ہے جا کے حذیفہ صاحب کہ ہمیں 6 ہفتے کی چھٹی دی جائے؟ دیکھیں، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے اور میں اسے چیلنج نہیں کروں گا۔ لامحالہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں ایسا ہوا، اور ملک کی سب سے سپیریئر کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا، اور اس آرڈر کو جو فیڈریشن ہے تو بن گیا نا وہ سب، اس نے اس کی کمپلائنس کی، اس نے اس کی کمپلائنس کی، اور اس آرڈر کو انہوں نے منون تسلیم کر لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس آرڈر سے باقی قیدی بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ اس آرڈر کی نیٹی-گریٹیز ابھی بھی یاد نہیں ہے، لیکن میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اس طرح کی کئی ایگزامپلز موجود ہیں، کیونکہ ماضی کے اندر میڈیکل گراؤنڈ میں بینظیر بھٹو جو ہے وہ جیل سے باہر آتی رہی ہیں، کئی قیدی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ہی، ایون کہ اگر ان کی فیملی کا کوئی بندہ بیمار ہے ہاسپٹل جاتے رہے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ ہر کسی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، اس پہ ہماری جو حکومت ہے، ہماری قانونی ٹیم پہ نقطہ نظر ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے کلیئرٹی لے لینی چاہیے۔ صحیح ہے، چلیں اب دیکھ لیتے ہیں حذیفہ صاحب کہ آپ کا نقطہ نظر، آپ بھی وکیل ہیں، مشال یوسف زئی صاحبہ بھی وکیل ہیں، ان کا نقطہ نظر مختلف ہے اس پہ، یعنی آپ کے خیال میں کیا اس پہ بائنڈنگ ہے قانونی؟ کیا 48 گھنٹے کے اندر فیصلے پر عمل درآمد کرنا ان اینی کیس ضروری ہے، یا پھر چونکہ ریویو فائل ہو گیا تو اب عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے؟ اچھا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت کا یہ ایک المیہ ہے کہ جب ان کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے، اور جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے جن سے یہ ڈر جاتے ہیں
تو یہ کہتے ہیں یہ متنازع فیصلہ ہے, ہم دوبارہ چیک کریں گے یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہم نے ماضی میں بھی بہت اس کی مثالیں دیکھی ہے, جب ان کی مرضی کے بغیر فیصلے آئے ہیں تو انہوں نے بینچز کے خلاف کمپینیں چلائی ہے, بینچز کو متنازع کہا ہے, اور ہر طرح کا حربہ آزمایا ہوا ہے. کل جب یہ فیصلہ آیا, چونکہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈیٹیلز نہیں پتا, تو ہم نے 2 رپورٹڈ ججمنٹ سپریم کورٹ میں پیش کیے کہ ایک پریسیڈنٹ ہے, ایک میرے خیال سے ایک عظمت کیس ہے اور ایک دوسرا کیس ہے, کہ اس کے مطابق قیدیوں کو ان کی مرضی کے ہسپتال شفٹ کیا گیا ہے. یہ تو ایک مقبول ترین لیڈر اور اس ملک کا سابق وزیر اعظم. آپ کہتے ہیں کہ پہلے نظیر موجود ہے؟ جی پہلے نظیر موجود ہے. ان کی پہلے سوال کا یہ جواب ہے سر, اور وہ عام قیدیوں کے لیے بھی ہے, مطلب یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل معاملہ ہے. دوسرا سر, ہم نے صرف کہا ہوا ہے کہ خان صاحب کو میڈیکل چیک اپ کے لیے شفٹ کرے تاکہ ان کی پراپر ٹیسٹ ہو سکے کہ ان کی اگر آنکھ کے کلوٹ کا مسئلہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے, ہائی بی پی کا مسئلہ ہے تو کیوں آیا ہے. اور کل سپریم کورٹ نے جو انہی کی سبمٹ کردہ رپورٹ ہے, اڈیالہ جیل سپرڈنٹ نے کی ہے وہ رپورٹ سبمٹ, ہم نے تو نہیں کی ہے نا سر. اس جب رپورٹ سبمٹ ہوئی تو بینچ کے یہ ریمارکس تھے کہ اس رپورٹ کے مطابق تو کوئی بھی آرگن پراپرلی آپریٹ نہیں کر رہا, بہت سی چیزیں اوپر نیچے ہیں جو خدا نہ خواستہ کوئی بھی بہت لیکن بڑا. طلال چودھری صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کسی بھی جوان کی بھی رپورٹ لیں گے نا تو تقریباً ایسی نکلے گی, یعنی کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے خیال میں. وہ تو طلال چودھری صاحب کے مسائل ہوں گے, ان کے لیے شاید یہ نارمل ہوگا, ہمارے لیے یہ نارمل نہیں ہے. پھر سر آپ نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ, اور اچھا حذیفہ رحمان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی جب آپ نے ان کو مثال دی نا خواجہ حارث صاحب اور نواز شریف صاحب والی, کہ ان کا باقاعدہ سزا معطل ہوئی تھی اور ان کو شفٹ کیا گیا تھا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب کی سزا معطل, اور دوسری مرتبہ سزا معطل ہونے کے بعد لندن گئے. جی دوسری مرتبہ آئی سی یو کا سیٹ اپ ان کے گھر پہ لگا ہوا تھا, صحیح ہے, اور وہاں سے پھر وہ لندن چلے گئے, پھر وہ واپس کبھی نہیں آئے, اور جب واپس آئے تو بایو میٹرک کی مشین ہائی کورٹ کی وہاں پہنچائی گئی اسلام آباد ایئرپورٹ. میں اس طرف نہیں جانا چاہتی سر, اگر ان کو شوق ہے تو میں بہت دور تک چلی جاؤں گی, لیکن میں ان کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ جب اس ٹائم کی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ آیا, عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا کہ میں نے پنجاب کے سی ایم کو انسٹرکشنز دے دی ہے کہ اس آرڈر کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہر فیسلٹیز اویلیبل کریں, اور نواز شریف صاحب جیسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ان کا علاج کیا جائے, اور اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ تمام تر انتظامات کرے. کیا شہباز شریف صاحب کی اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اس قسم کا ٹویٹ کر سکے؟ حالانکہ ان کو تو کرنا چاہیے تھا. یہ بات کرتے ہیں. اچھا, انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ آج ریویو آیا ہے, کل لگ بھی جائے گا. صحیح ہے سر, یہ وہ کیس ہے جس کو ایز اے اپیل پٹیشنر میں تھی 2025 میں نے فائل کیا تھا سر. اس کے بعد خان صاحب کی بہنوں, خان صاحب کے وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے تھے سر. جب وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے تھے تو میجر پٹیشنر اس میں ہوں. جب خان صاحب کے وکالت نامے سائن ہو کر آئے تو ان کا کیس میرے ساتھ کلبڈ ہو گیا. تو ہمیں 1.5 سال لگا سر, ہمیں 1.5 سال لگا. پھر خان صاحب کی جب آنکھ کی بات آئی اور اس کے بعد پورا پریشر ہوا, وکالت نامے سائن کر کے آئے, ہم نے ایک پوری لیگل بیٹل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکالت نامے سائن کرنے کے لیے. تو